غریب لوگوں کی، جو لوگ غربت کے نیچے رہتے ہیں ان کی اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، اور جو بے روزگار ہیں اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے سیاسی استحکام نہیں ہو پا رہا کہ جو آپ کو ضروری ہے معاشی گروتھ کے لیے. تو وہ ایک سائیکل ہے. تو حکومت کا بیانیہ اسی لیے نہیں بکتا ہے کیونکہ 3 سال سے آپ لوگوں کو غریب کر رہے ہیں. تو اگر آپ استحکام لانے کے لیے آپ نے لوگوں کی غربت کر دی، مطلب یہ ہے کہ استحکام اس طرح آیا ہے کہ آپ بولیں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. استحکام اس طرح آیا ہے کہ بھئی آپ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئیں کہ آپ امپورٹڈ چیزیں خرید ہی نہیں سکتے. استحکام اس لیے آیا ہے کہ آپ کا مطلب نئی فیکٹریاں نہیں لگ رہی ہیں، نئے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، کوئی ڈالر کی ضرورت نہیں پڑ رہی. حکومت جو ہے وہ اتنا ٹیکس لے لیتی ہے کہ لوگ تو غریب ہو گئے، ان کا نیوٹریشن گر گیا، ان کی اسٹنٹنگ بڑھ گئی، ان کے بھوک بڑھ گئی، لیکن آپ اپنے ٹیکس لے کر حکومت کے اخراجات پورے کر رہے ہیں. تو یہ ایک استحکام ایسا ہے کہ جو کہ 1% کا استحکام، وہ جو آپ کہتے ہیں وہی 1% ریپبلک ہے نا، کہ وہی مطلب آپ نے وہ چیزیں کی ہے. مثال کے طور پہ چینی کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر چینی کی پالیسی کو چینج کیا. ایک مصدق ملک پہلے تھے چیئرمین پرائس مانیٹرنگ اور ایکسپورٹ کمیٹی کی، ان کو ہٹایا، کسی اور کو لگایا، اور اسی دن آپ نے اجازت دی. ایک ساتھ ڈار صاحب کو لگایا نا، اور 5 لاکھ ٹن کی اجازت دی، اور آپ نے ایکسپورٹ کیا، اور چینی کی قیمت 130 140 سے بڑھا کر 200 روپے کر دی.